اس کو پکڑیں آپ، دوسرا ہاتھ نیچے رکھیں، اے شاباش۔ ابھی سلسلے میں آپ بھی داخل ہو رہے ہیں اور آپ کے ساتھ شیخ محمد بھی سلسلہ قادریہ میں داخل ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ یہ فیض ہے سلسلہ قادریہ کا، یہ فیض ہے غوثیہ کمیٹی کا، یہ فیض ہے دعوت الخیر کا کہ اللہ کے فضل سے ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بندہ مسلمان ہو رہا ہے، اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ تو اب آپ میرے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، بولیں یا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں سب سے توبہ کرتے ہیں۔ آئندہ کے لیے وہ کام کریں گے جس سے اللہ رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کریں گے جس سے اللہ رسول ناراض ہوں۔ چڑھے اپنے چہرے پہ ہاتھ، اپنے سینے پہ، گنجی کے نیچے سے سینے پہ بھی ہاتھ پھیریں تاکہ آپ کا سینہ، آپ نے توبہ کیا اور آپ کے سینہ جو ہے وہ منور ہو جائے۔ روشنی توبہ کی فضیلت جو ہے وہ آپ کے دل کے اندر، آپ کے جسم کے اور آپ کے چہرے پہ وہ نورانیت واضح ہو جائے، نمایاں ہو جائے۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ سلسلہ اب ہو جائیں گے۔ سبق جو ہے سلسلے کا وہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ 100 بار، 200 بار پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، 200 بار پڑھنا ہے الا اللہ، 200 بار پڑھنا ہے اللہ۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد صلاۃ اوابین 6 رکعت پڑھنے ہیں، الحمد شریف 1 بار، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار پڑھنا ہے۔ کل 6 رکعت پڑھنے ہیں، ہر رکعت میں الحمد 3 دفعہ کل شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو وظائف آپ نے فجر کی نماز کے بعد ہیں، یہ وظائف اگر آپ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، ورنہ آپ عشاء کی نماز کے بعد یہ وظائف پورے کر سکتے ہیں۔ اگر مغرب کی نماز صلاۃ اوابین کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور عشاء کے بعد بھی اگر پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سلسلہ قادریہ میں آپ کی بیعت ہو گئی۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت کیوں ضروری ہے؟ بیعت صالحین کا، صوفیاء کا، اولیاء اللہ کا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ آپ گامزن ہوتے ہوئے یہ حضرات نے یہ سلسلہ ہمیں دیا ہے، سلسلہ قادریہ۔ دوسرے سلاسل بھی ہیں، سب اپنی اپنی جگہ پہ
تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ سلسلہ قادریہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی تک یہ سلسلہ پہنچا۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے کو پھر آگے بڑھایا، اور یہ سلسلہ ہم تک مختلف اولیاء اللہ، غوث، کتب، اس سلسلے کی کڑیاں ہیں، ان سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اور یہ جلتے شیوخ ہیں جتنے ہمارے سلسلے کے حضرات ہیں، وہ سب اپنے اپنے وقت کے غوث، کتب اور ولی تھے، اور انہوں نے اس سلسلے کو وہاں سے تسلسل کے ساتھ اس سلسلے کو بڑھوتی دی، اور یہ ہم تک خواجہ عبد الرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد سید احمد شاہ سریکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر طاہر شاہ صاحب کی سرپرستی سے یہ سلسلہ ہم تک پہنچا ہے۔ سلسلے کا کام کیا ہے؟ سلسلہ کیا ہے؟ اب آپ خود آج سلسلے کا اجتماع ہے، سلسلے نے آج ہم کو یہ اجتماع، دور دور سے آپ تشریف لائے ہیں، دور دور سے آپ بھائی تشریف لائے ہیں۔ آپ میری طرف توجہ فرمائیں، اگر وہ بات ضروری ہے تو پھر ادھر دیکھیں، اور اگر یہ بات ضروری ہے تو پھر ادھر دیکھیں۔ جو سمجھتے ہیں کہ وہ بات ضروری ہے، شور شرابہ، بے شک ادھر دیکھیں، لیکن جو سمجھتے ہیں کہ مطلب کی بنیادی ایمان کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر توجہ سے ادھر دیکھیں اور توجہ سے سنیں کہ کیا بات ہو رہی ہے، موضوع کیا ہے، کرنا کیا چاہتے ہیں، ہماری منزل کیا ہے، ہماری رسائی کہاں ہے۔ حضرات نے آج آپ سب کو یہاں جمع کیا، کس کی برکت سے آپ جمع ہوئے ہیں؟ ماشاءاللہ، کس کی برکت سے؟ ابھی تک آپ کی آواز میں مجھے وہ تڑپ نظر نہیں آ رہی۔ آپ کو کس نے یہاں جمع کیا؟ سلسلے نے آپ کو جمع کی۔ تو یہ حضرات کی ہم پہ کرم نوازی ہے۔ شہنشاہ سریکوٹ نے یہاں تک یہ سلسلہ پہنچایا، تو یہ شہنشاہ سریکوٹ کا ہم سب پہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں سلسلہ دیا، اور اس سلسلے کے فیوزات و برکات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سلسلے کی وجہ سے آج دور دور سے بھائی یہاں پہ اکٹھے ہو گئے، اور یہاں اکٹھے ہو کر سلسلے نے آپ کو احساس دلایا کہ آپ اپنی گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنی گناہوں سے آپ نے آج اپنی گناہوں سے توبہ کر لی۔ یہ توبہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ توبہ انقلاب ہے، یہ توبہ انقلاب ہے۔
اس توبے نے آپ کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آیا، گناہوں کے دلدل سے نکال کر آپ کو اللہ کے حضور کھڑا کر دیا، کیونکہ اللہ تعالی کا یہ فضل ہے، یہ کرم ہے، یہ احسان ہے کہ حضور کی امت کے لیے بڑے سے بڑا گناہگار اگر کسی کا حق نہیں چھینا، کسی کا قتل نہیں کیا، کسی کا زمین نہیں چھینا، کسی کا پیسہ نہیں دبایا، کسی کا حق اگر نہیں لیا، تو اللہ اپنا جو حق ہے کہ جو تقاضا کرتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، نیکی کے کام کرو، جب اس میں کمزوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے کہ میرا بندہ گمراہی میں مجھ سے دور چلا جاتا ہے، اور جب وہ نادم ہو جاتا ہے، پشیمان ہو جاتا ہے اپنے گناہوں پہ کہ میں تو گناہ کر بیٹھا ہوں، میں تو اپنی زندگی گناہوں میں گزار چکا ہوں، ایک دم اس کو خیال آتا ہے کہ میں تو جو وقت گزر گیا وہ تو چاہیے تھا کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی گزارتا، لیکن میں نے تو گناہ کیے ہیں، تو وہ پریشان ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو پریشان ہو جائے، جو نادم ہو جائے، تو میں وہ جب میری طرف ایک قدم اٹھائے گا میں 10 قدم اس کی طرف جاتا ہوں، وہ میری طرف آہستہ آہستہ آئے گا میں دوڑ کے اس کی طرف جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کے لیے توبہ کا ایک ذریعہ ہمیں دیا ہے کہ ہم رجوع کریں، جب واپس گناہوں کی بستی سے نکل کر اللہ کی حضوری میں آ جائیں اور اللہ سے توبہ کر لیں تو اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج آپ پہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ آپ آج گناہوں سے آپ نے نیکیوں کی طرف رجوع کیا، اللہ کی ناراضگی سے منہ موڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے راستے پر آپ گامزن ہو گئے، تو یہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی فرد یہ حساب لگا سکتا ہے کہ زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا ہے کتنے گناہ کیے ہیں؟ جس نے شمار کیا ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے کہ حساب دے کتنے گناہ کیے ہیں۔ کوئی شمار ہے؟ لا تعداد، بے شمار، انت گنت، ہم گن نہیں سکتے۔ ان گناہوں کو ہم گن نہیں سکتے، اور یہ ان گناہوں کا بوجھ ہمارے سر پہ، ہم زندگی میں یہ گناہوں کا بوجھ اٹھائے زندگی گزار رہے ہیں، لاپرواہ۔ ہمیں فکر نہیں ہے کہ زندگی کسی وقت سانسوں کا جسم سے، روح سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، کسی بھی لمحے زندگی موت میں بدل سکتی ہے، اور جب موت آ جاتی ہے تو گناہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم گناہوں سے توبہ کر لیں اور پھر اس پہ ہم پابندی کے ساتھ
جو وعدہ ہم نے اللہ سے کیا کہ آئندہ کے لیے وہ کام کریں گے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں، تو پھر آپ اس وعدے پہ اگر آپ استقامت کے ساتھ پابند رہے، اور اگر موت اس پابندی کی حالت میں موت آ گئی تو اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں ہے۔ توبہ ہوا، توبے کے بعد اللہ سے وعدہ کر لیا اور اس وعدے پہ پابندی کر لی، استقامت کے ساتھ گناہوں سے منہ موڑ لیا، نیکیاں شروع کر دی، ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو اس کام میں اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی، تو وہ جب ہماری موت آتی ہے، یہ زندگی مختصر ہے، اس کا خاتمہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، ایک لمبی زندگی ہے قبر کی۔ قبر کی زندگی آج سے اگر شروع ہوگی تو جب قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے گا اس وقت تک ہم نے قبر میں رہنا ہے، اس وقت تک ہم نے قبر میں رہنا ہے۔ تو قبر میں دو ہم نے، یا قبر کے اندر اگر گناہگار ہیں اور قبر میں چلے گئے، اللہ کو راضی نہیں کیا، ناراضگی کی حالت میں قبر چلے گئے، تو قبر جو ہے وہ ہمارے لیے مصیبت ہو جاتی ہے۔ جو قیامت تک کا عرصہ ہے، اس عرصے کے اندر کہیں سانپ ہے، کہیں بچھو ہے، کہیں دوزخ کی آگ کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، ہماری طرف رخ ہو جاتا ہے، عذاب کی حالت میں ہم قبر میں اس لمبی زندگی کو گزاریں گے۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا قبر کی یہ جو لمبی زندگی ہے یہ ہم گزارنے کے قابل ہیں؟ آپ بولتے نہیں ہیں، آپ بولیں گے تو میں سمجھوں گا آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ نہیں بولیں گے تو سمجھوں گا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، لہذا وقت ضائع نہ کریں۔ سمجھ نہیں آ رہی تو بولتے کیوں نہیں؟ میرا امتحان لے رہے ہیں؟ نہیں میرا امتحان لے رہے ہیں۔ تو اگر میرا امتحان نہیں لینا تو پھر مجھے جواب دیا کریں۔ جو قبر کی زندگی ہے، جب مرنے کے بعد قیامت تک ہم نے قبر میں رہنا ہے، ہمیں قبر میں رہنا ہے۔ اس کے دو، یا قبر میں ہم رہیں گے، اگر اللہ کو ناراض کر کے ہم قبر تک پہنچے تو قبر ہمارے لیے عذاب ہے، دوزخ کی آگ ہماری طرف، اللہ تعالیٰ کا عذاب، اس کے اندر رہتے ہوئے، جلتے ہوئے، تڑپتے ہوئے قیامت تک ہم نے یہ سفر طے کرنا ہے۔ کیا یہ سفر آسان ہے؟ کیا یہ سفر ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ تو کیا ہمیں اس عذاب سے اپنے آپ کو بچانا ہے؟ تو پھر اللہ نے ہمیں موقع دے دیا، اولیاء اللہ کا، صالحین کا یہ سلسلہ ہمیں، شیخ عبد القادر جیلانی کا، خواجہ عبد الرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ کا، سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ذریعے سے ہمیں سلسلہ مل گیا، اور اس سلسلے نے اہتمام کر دیا۔ اس چھوڑو بھیا، او بندو چھوڑو، رکھو نیچے، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوچی، لوگ لوکنال، بڈھی ہم لوکنال، ہم کیا باتیں کر رہے ہیں، آپ ان کاموں میں پڑ گئے ہیں۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا
ہاں تو حضرات نے ہمیں پلیٹ فارم دیا، حضرات نے ہمیں شعور دیا، حضرات نے ہمیں جامعہ دیا کہ ہم اسلام کو، اپنی نسلوں کو اسلام کے رستے پہ ڈال دیں۔ حضرات نے ہمیں غوثیہ کمیٹی دے دی، حضرات نے ہمیں اصلاح کے لیے دعوت الخیر دے دیا، اور حضرات نے ہمیں سلسلہ دے دیا۔ یہ سلسلہ ہے جس نے ہمیں جوڑ کے رکھ دیا، آج بٹھا دیا، اور سلسلے نے ہم سے توبہ کرا دی، سلسلے نے ہمیں توبہ کرا دی۔ گویا سلسلے نے ہمیں، جو اللہ ناراض تھا ہم سے، ہماری گناہوں کی سبب اللہ ہم سے، آپ ایک آدمی بول رہے ہیں باقی نہیں بول رہے، ہماری گناہوں کے سبب اللہ ہم سے ناراض تھا، آج سلسلے نے ہمیں جوڑ کے ہم سے توبہ کرا دی، اللہ کو راضی کرا دیا، اللہ کو راضی کرا دیا۔ تو ساتھیو، یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہم پہ احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ آج سلسلہ ہمیں نہ جوڑتا، شاید آپ میں سے 1 2 10 20 30 40 ہو سکتا ہے کہیں خیال آ جائے کہ توبہ کر لیتے ہیں، ورنہ ہم غفلت میں زندگی گزارتے ہیں، غفلت میں زندگی گزرتی ہے، غفلت میں، نافرمانی میں، گناہوں میں، لیکن بگڑتی ہے زندگی۔ لیکن جب سنورتی ہے تو تب سنورتی ہے کہ جب ہم کسی ولی کامل کے ساتھ، کسی سچے سلسلے کے ساتھ جب ہم جڑ جاتے ہیں تو ہماری ڈائریکشن بدل جاتی ہے، ہم گناہوں سے ہمارا منہ موڑ دیا جاتا ہے، گمراہی سے منہ موڑ کے راہ راست پہ ہمیں گامزن کر دیا جاتا ہے، ہم راہ راست پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ کونو مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، گارنٹی ہے، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب آپ سچے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، جب آپ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یہ آپ کا رستہ بدل دیں گے، بھٹکے ہوئے رستے سے آپ راہ راست پہ آ جائیں گے، صراط مستقیم پہ آ جائیں گے۔ تو آج آپ نے توبہ کی، اگر حق کسی کا دینا نہیں تو اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ اب آپ نے ایک کمٹمنٹ کی ہے، ایک تو گناہوں سے توبہ کی، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہ آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوں۔ بس یا رسول ماشاءاللہ۔ تو اب اس کے بعد آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہیں۔ اور بنیادی بات میں آپ سے بھی کہتا ہوں اور اپنے علماء سے بھی کہتا ہوں کہ ہماری جو تشخص ہے ہمارا بطور مسلمان، اور ایمان کی پختگی مضبوطی کے لیے جو تقاضا ہے ایمان کا، وہ 2 باتوں پہ ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، جیسے
آج شیخ محمد نے آج پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے کہ وحدہ لا شریک ہے. اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اور آپ پوری مخلوقات سے، انسانوں سے، جنات سے، حشرات سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو افضل مقام دیا ہے، اعلیٰ مقام دیا ہے. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. جی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. اور آگے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت پہ مکمل توحید کو ہاتھ سے جانے مت دینا. یہ ہم توحید کو کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں. مضبوط ہتھیار جو اہل سنت والجماعت کا ہے، اس ہتھیار کو کسی اور کے حوالے نہ کریں. اس ہتھیار کو لے کے ہم نے پوری کائنات کی تسخیر کرنی ہے. یہی توحید کا پرچم تو صحابہ کرام اٹھے تھے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پرچم کو لے کر اٹھے تھے اور دنیا میں انقلاب لے آئے. آج بھی اہل سنت والجماعت اللہ کی وحدانیت پہ کسی کے ساتھ شریک نہیں کرنا. اور جب محبت کی بات ہو جائے تو اللہ حضور کی محبت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا. اللہ کی عبادت لا شریک ہے. اور میرے آقا کی محبت کے سامنے میری جان، میری ماں باپ، میرے کنبہ، میرا سب کچھ، میری اولاد، اس میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. یہ خاصہ ہے، یہ خاصہ ہے میرے آقا کا. تو دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کی وحدانیت اور حضور کی محبت. یہ ہے کامیابی کا راز. اور حضور کی اطاعت، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے حضور کی اطاعت کر دی اس نے اللہ کی اطاعت کر دی. اور پھر حضور سے تعلق، حضور سے اپنے آپ کو وابستہ کر دینا. کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب آپ اللہ کے محبوب سے پیار کرتے ہیں. اللہ کے محبوب کی محبت میں خود بھی جا کے شامل ہو جاتے ہیں. کیونکہ اللہ تو حضور سے پیار کرتے ہیں. اللہ تو کہتے ہیں کہ میں تو اس نظام کو بناتا ہی نہ اگر میں تجھے نہ بناتا. کیا محبت کا، آپ کی کیا شان ہے. اور پھر اللہ ہی تو ہمیں بتاتا ہے. حضور کا دامن پکڑنا یہ تو اللہ ہمیں بتاتا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اللہ تو شارک سے بھی قریب ہے. تو سنتا ہے، دیکھتا ہے، میرے دل کی ایک ایک دھڑکن سے واقف ہے. میری سانسیں جو میں لیتا ہوں میں شمار نہیں کرتا. تجھے علم ہے کہ کتنی سانسیں لے رہا ہوں، کتنی خارج کر رہا ہوں.
تو شارک کے قریب ہے، تیرا تو گھر میرا دل ہے، مومن کا دل اللہ کا ٹھکانہ ہے، نہیں سماتا اللہ تعالیٰ کی ذات، کہیں بھی نہیں سماتا، لیکن مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے، کہ میں تو مومن کے دل میں رہتا ہوں، اتنا قریب ہو کے بھی، اتنے قریب ہو کے بھی کہتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، میرے پاس آ جاؤ، کہاں جاؤ؟ آقا کے پاس جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے استغفار کرو، اور پھر وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، ارے کافی ہے اللہ سے استغفار کر دیا، بس کلّا کافی ہے، نہیں بابا نہیں کافی نہیں ہے، توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، اور شاید ہم سے زیادہ توحید پہ شیطان بھی عمل پیرا تھا، راندے درگاہ ہوا، اللہ کے پیغمبر کی گستاخی کی، سجدے سے انکار کیا، راندے درگاہ ہوا۔ آج بھی ہم توحید مضبوطی سے تھام کے رکھو، لیکن توحید کے ساتھ جو تقاضا ہے وہ میری آقا کی محبت کا ہے، اور یہ جو اللہ نے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور حضور آپ بھی ان کے لیے توبہ کریں، استغفار کریں، اور پھر لَوَجَدُ اللَّهَ، لَوَجَدُ اللَّهَ، پائیں گے اللہ کو، تواب الرحیمہ، توبہ قبول کرنے والا۔ اس پہ آپ نے غور کیا؟ آپ کو نیند آئی ہے تو آپ نے غور کیا کہ لَوَجَدُ اللَّهَ، کہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، گارنٹی ہے، یہ گارنٹی مل رہی ہے، کہ گارنٹی ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہوگی، لَوَجَدُ اللَّهَ، یہ گارنٹی آپ کو دی جاتی ہے کہ اس روٹ سے آؤ گے، اس روٹ سے آؤ گے، میرے آقا کا دامن پکڑ کے آؤ گے، میرے آقا کے حضور حاضری کر کے مانگو گے، لَوَجَدُ اللَّهَ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ تو ساتھیوں، حاصل کلام، جب میں اسلامک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور ماڈرن لینگویجز میں عربی، تو ہمارے جو مصر کے استاد ہوتے تھے وہ ہمیں کوئی مسئلہ وہ پڑھاتے پڑھاتے آخر میں یہ سوال کرتے تھے، حاصل کلام، حاصل کلام، کہ یہ جو باتیں ہو گئی آپ سے 1 گھنٹہ تو ہو گیا، کتنا ٹائم ہو گیا؟ حساب نہیں کیا آپ نے، کرنا بھی نہیں چاہیے، جب محبت کے اس چھونکوں میں آپ جھولے میں جھولتے ہیں تو کون دیکھتا ہے ٹائم کتنا ہو گیا اور کتنا نہیں ہوا؟ تو حاصل کلام کہ ان تمام باتوں کا ہمیں حصول کیا ہے؟ حاصل کلام بس یہی ہے، توبہ ہو گئی، اس پہ قائم رہو، اللہ کی وحدانیت کو ساتھ لے کے حضور کی محبت، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اور الا لا ایمان لمن لا محبت لا، حضور کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے۔ اس لیے سلسلے سے اپنے آپ کو وابستہ رکھو، یہ سلسلہ
آپ کا کنیکشن جوڑتا ہے کملی والے سے، آپ کا کنیکشن جوڑتا ہے مدینے والے سے، آپ کا کنیکشن جوڑتا ہے رحمت للعالمین سے، آپ کا کنیکشن جوڑتا ہے شفیع المذنبین سے، آپ کا کنیکشن جوڑتا ہے رحمت للعالمین سے۔ اور میں دوسری جو بات ضروری آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ استقامت کے ساتھ نماز، روزہ، حج، نیکی کے کام، جامعہ کی خدمت، مدرسوں کی، اللہ تعالیٰ کی جہاں جہاں ادارے ہیں ان کی مدد کرنا، یہ اپنے زندگی کا حصہ، صدقہ خیرات یہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، حضور کی محبت کو اپنی ایمان کا حصہ بنائیں۔ یہ آپ کے کامیابی کا یہ گارنٹیڈ ہے، یہ کامیابی اسی میں ہے کہ لوجد اللہ توابا الرحیمہ، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ یہ اس کے بعد اس موضوع کے بعد میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے صحابہ کرام ہیں وہ ہمارے لیے قابل عزت ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ہماری حیثیت بہت کم ہے، ہماری کوئی حیثیت کم نہیں ہے ہی نہیں۔ کون کتنا ولایت کے کس مقام تک پہنچے، جس مومن نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا دیدار کیا، کیا اس کے مقام کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو صحابہ کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کے معاملات ان پہ چھوڑ دیں۔ ہم کون ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، یہ اللہ پہ چھوڑ دینا، جو اللہ کا کام ہے اللہ پہ چھوڑ دیں۔ آپ صحابہ سے محبت اور اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت، ان دونوں چیزوں کو تھام کے رکھنا ہے۔ آج اس دور کے اندر کوئی آپ سے اہل بیت کی محبت کو چھیننا چاہتا ہے، کوئی آپ سے، میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ سمجھیں اس بات کو، میں ان خطرات کی بات کر رہا ہوں۔ چور، ڈاکو، جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں ڈاکے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ ڈاکو آپ سے صحابہ کرام کی محبت کو چھیننا چاہتے ہیں، آپ لپٹ کے صحابہ کرام کی محبت کو اپنے ساتھ سینے سے جوڑ کے اس کی حفاظت کریں کہ کوئی آپ سے صحابہ کرام کی محبت کو نہ چھین سکے۔ اور کچھ ڈاکو آپ سے صحابہ کرام کی محبت چھیننا چاہتے ہیں، صحابہ کی محبت کو بھی اپنے سینے سے لگائیں۔ صحابہ سے بھی محبت، اہل بیت سے بھی محبت، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، اور انشاءاللہ تعالی سیدھی سادی باتیں ہیں، اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دیں، اولیاء اللہ کے ساتھ جوڑ دیں، کونوا مع الصادقین ہو جائیں، صالحین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیں، اور جب آپ نیکوں کے ساتھ ہوں گے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، سید احمد شاہ رحمۃ اللہ، سید خواجہ عبد الرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ہمیں رستہ دیا، جو ادارے دیے،
انجمن دیا، غوثیہ کمیٹی دی، دعوت الخیر دیا، جامعہ دیا، سلسلہ دیا، کیا نہیں دیا؟ کوئی کمی ہے تو بتائیں تاکہ اس کا بھی اہتمام کریں۔ کوئی کمی ہے؟ اگر کوئی کمی نہیں ہے تو پھر جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دیکان؟ پھر آپ ان نعمتوں سے استفادہ کریں، اپنے آپ کو ان اللہ کے ولیوں کے ساتھ جوڑ کے، ولیوں کے راستے پہ، صالحین اور صدیقین کے راستے پہ اپنا سفر جاری رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں میسر ہو اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم نبرت، ان کا فیض جو ہے وہ ہمیں مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم پہ کرم فرمائے کہ ہم سیدھے راستے پہ جائیں، اور جو رستہ ہمیں اولیاء اللہ نے دیا ہے استقامت کے ساتھ ہم اس راستے پہ اپنا سفر جاری رکھیں، تاکہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری شفاعت جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم جائیں کل، تو حضور دور سے ہمیں للکار کے، پکار کے ہمیں سینے سے لگائیں اور ہماری شفاعت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں، صلاۃ والسلام شروع کریں۔ آمین یا اللہ۔ دونوں جہان کی یہ لوڈ سپیکر کو ادھر لے آئیں، یہ کیا کرتے ہیں؟